کراچی کا ہنستا کھیلتا ننھا ابراہیم لمحوں میں آنکھ سے اوجھل ہو گیا. ماں کے آگے دوڑتا ہوا گٹر میں جا گرا. نیپا چورنگی سانحے کی دل خراش ویڈیو سامنے آ گئی. ویڈیو میں بچے کو کھلے مین ہول میں گرتے دیکھا جا سکتا ہے. سپر سٹور کی 2 سیڑھیوں سے اترتے ہی 5 قدم پر کھلا مین ہول تھا. کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے. صدمے سے ابراہیم کے والد دوسروں کو بچانے کے لیے پرعزم. کہا شہر میں جہاں جہاں ڈھکن نہیں ہے مجھ سے رابطہ کریں، میں خود لگاؤں گا. سانحہ نیپا چورنگی پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آج اجلاس طلب کر لیا. میئر کراچی مرتضی وہاب، کمشنر ڈی سی ایسٹ، واٹر کارپوریشن اور دیگر حکام شرکت کریں گے. اجلاس میں نیپا واقعے پر کمیٹی تشکیل دی جائے گی. کمیٹی ذمہ داروں کا تعین کرے گی. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے پنیالہ میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ. 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. شہداء میں اے ایس آئی گل عالم، کانسٹیبل رفیق اور ڈرائیور سخی جان شامل. پولیس کا کہنا ہے علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی. دہشت گردوں کی تلاش جاری ہے. Even in our own region, the 92 hours Indo-Pakistan war had the potential to escalate to far more dangerous levels. دنیا میں تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں. مئی میں پاک بھارت جنگ بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب. کہا عالمی معاشی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے. اسرائیل نے غزہ میں انسانیت کا قتل عام کیا. پاکستان تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرتا ہے. جنوبی ایشیا کو غربت، ناخواندگی، ناگہانی آفات سمیت دیگر چیلنجز درپیش ہیں. درجہ حرارت میں اضافے اور سیلاب کے معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے. مسائل کے حل کے لیے ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. مشترکہ خوشحالی کے لیے علاقائی روابط. پارلیمانی رپورٹ. پنجاب میں 25 سال بعد بسنت کی مشروط اجازت. کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2025 جاری. 18 سال سے کم عمر بچے پتنگ نہیں اڑا سکیں گے. دھاتی یا تیز دھار مانجے سے بنی ڈور کے استعمال پر سخت سزائیں دی جائیں گی. پتنگ بازی ڈپٹی کمشنر کی اجازت سے مشروط ہوگی. پتنگ سازی اور فروخت کے لیے رجسٹریشن لازمی قرار. آرڈیننس کے تحت پولیس کو بے پناہ اختیارات دے دیے گئے. سب انسپیکٹر رینک کا افسر بغیر وارنٹ گرفتاری کر سکے گا. کسی بھی مقام پر سرچنگ، ممنوعہ سامان ضبط کرنے کے اختیارات حاصل ہوں گے. حکومت پاکستان کی جانب سے برآمدی شعبے کو فوری ریلیف کی فراہمی. تمام برآمدی مصنوعات پر ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ختم کر دیا. وزیر اعظم کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری. وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کہتے ہیں برآمد کنندگان کو عالمی منڈی میں اپنی مصنوعات کے لیے سازگار ماحول ملے گا. لاگت میں کمی سے پاکستان کی برآمدی مسابقت میں اضافہ متوقع ہے. سرچارج کے خاتمے کا اقدام برآمدی صنعت کو ریلیف فراہم کرے گا. خان صاحب کی بہنیں آ کے اگر وہ باہر آ کے یہ بتاتی ہیں تسلسل اسی لڑائی کا ہے، اور اگر سیاسی پیغامات اسی طرح سے آتے رہے تو یہ بھی سیاسی میٹنگ کے زمرے میں آ جائے گا، تو یہاں بھی بندشیں لگ جائیں گی. افواہیں دم توڑ گئیں. بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے. عظمیٰ خان نے بھائی سے ملاقات کے بعد بتا دیا. سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا بہنیں سیاسی پیغامات لاتی رہیں تو ملاقات پر پابندی لگ سکتی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی اپنا کام کریں اور سیاسی راستہ بنائیں. دھونس اور زبردستی کی سیاست کرنی ہے تو گورنر راز سامنے ہے. ریاست نے ایک بار کے پی کا معاملہ حل کر دیا تو ان کے پاس رہ کیا جائے. قانون اور رولز تو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی بھی جو پرزنر ہے وہ ملاقات میں پیغام باہر کسی کو بھیج سکتا ہے. تو اگر خان صاحب پھر یہی کریں گے تو پھر قانون کا جو تقاضا ہے پھر اس کے مطابق پھر ان چیزوں میں رکاوٹ تو آئے گی. سہیل آفریدی کا احتجاج میں نہ آنا اچھی پیش رفت ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی سب خراب کرنے پر تلے ہیں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں سیاسی پیغامات جیل رولز کی خلاف ورزی ہے. بانی یہی کریں گے تو پھر قانونی تقاضے کے مطابق رکاوٹیں آئیں گی. نہیں چاہتا کہ بانی کی آئندہ ملاقاتیں خطرے میں پڑ جائیں. گورنر راج کا انحصار سہیل آفریدی کے رویے پر ہے.
نواز شریف کے بیان سے متعلق افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ آئینی ترمیم کو نواز شریف کی تائید حاصل ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن اس ہفتے متوقع ہے۔ ایک ادارہ بننے جا رہا ہے، کوئی معمولی تقرری نہیں ہے۔ پروسیجر جیسے ہی مکمل ہوگا نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ ملک کے 97% لوگ محروم اور 3% وسائل پر قابض ہیں۔ مسائل کا حل مقامی حکومتوں میں ہے۔ اختیار بانٹنے سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، بگڑتی نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں، ہمیں مضبوط ضلعی حکومتوں کی ضرورت ہے۔ بنیادی سہولتوں کا حصول ہر شہری کا حق ہے۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم بہت ضروری ہے۔ غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غریب مر گیا ہے، اور سب سے زیادہ کہ اسکولوں میں سے اور کالجوں میں سے بچوں کو اٹھا لیا گیا ہے۔ والدین سے میری اپیل ہے، بچیوں کو کالجوں میں واپس بھیجیں۔ غربت بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی اور بے روزگاری ہے، غریب مر گیا۔ شیخ رشید کہتے ہیں، لوگ غربت کی وجہ سے بچوں کو پڑھانے سے قاصر ہیں۔ والدین سے اپیل ہے، بچیوں کو پڑھائیں، کوئی مسئلہ ہو تو لال حویلی رابطہ کریں۔ سندھ پولیس کی فیس لیس ای ٹکٹنگ صوبے کے دیگر شہروں میں بھی متعارف کرانے کی تیاری۔ ڈی آئی جی ٹریفک کراچی، آئی ٹی اور ڈویژنل ڈی آئی جیز کو ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی۔ کراچی میں پارکنگ لین کی خلاف ورزی کی روک تھام کے لیے اسکیننگ کا آغاز۔ نو پارکنگ میں موجود گاڑیوں کو بذریعہ اسکینرز اور ڈرونز ای ٹکٹ چالان جاری کیا جائے گا۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کہتے ہیں، تمام ڈویژنل ڈی آئی جیز سہولت سینٹرز تیار رکھیں، فیس لیس ای ٹکٹنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ بھارت پر 50% امریکی ٹیرف کے منفی نتائج آنا شروع ہو گئے۔ بھارتی کرنسی 2 ماہ سے مسلسل گراوٹ کا شکار۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی کرنسی کو مستحکم رکھنے کی تمام کوششیں ناکام۔ امریکی ڈالرز کے مقابلے میں رواں مالی سال بھارتی روپے کی قدر 7% تک کمی آئی۔ بھارتی روپیہ 90 روپے 15 پیسے کا ہو گیا۔ اکتوبر میں بھارت کا تجارتی خسارہ 141% سے بڑھ کر 21 ارب 80 کروڑ ڈالرز ہو گیا۔ پنجاب میں سیف سٹی کیمروں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر سخت کارروائی کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ مریم نواز کا غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد کی منظوری۔ کارڈ کے اجرا کے لیے فروری کی ڈیڈ لائن مقرر۔ 1 فروری سے وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد صاحب کے ذریعے ادائیگی ہوگی۔ ساہیوال میں سی سی ڈی کا مبینہ مقابلہ، 3 منشیات فروش اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی ریکارڈ یافتہ 2 منشیات فروش مارے گئے۔ اسلحہ اور منشیات برآمد۔ اوکاڑا میں سی سی ڈی کے 3 مبینہ مقابلے، 3 منشیات فروش ہلاک کرنے کا اور 2 کلو چرس اور اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات عید الفطر کے بعد کرانے کا اعلان۔ میٹرک کے امتحانات 3 مارچ کو ہونا تھے۔ حکومت کا امپورٹ پالیسی آرڈر کے تحت درآمدگی کی گئی گاڑیوں کی جانچ پڑتال کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاقی حکومت غیر معیاری گاڑیوں کی امپورٹ کی حوصلہ شکنی کرے گی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی پر پرسنل بیگیج گفٹ اسکیم کے تحت گاڑیوں کے امپورٹ پر اہم فیصلہ آج ہو سکتا ہے۔ اسکیم کے تحت امپورٹ ہونے والی گاڑیوں کا ضابطۂ کار مزید سخت ہوگا۔ ٹرانسفر آف ریزیڈنس کے قوانین کے تحت بھی گاڑیوں کی امپورٹ کی بھرپور جانچ پڑتال ہوگی۔ سری لنکا میں طوفان کی تباہ کاریاں، وزیر اعظم کی ہدایت پر خصوصی ریسکیو ٹیم سری لنکا روانہ۔ پاک فضائیہ کا C-130 طیارہ 47 رکنی ٹیم اور 6.5 ٹن امدادی سامان لے کر روانہ ہوا۔ طارق فضل چودھری کا کہنا تھا آفات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے NDMA ہم وقت فعال ہے۔ NDMA کا کہنا تھا گزشتہ روز 200 ٹن امدادی سامان بحری جہاز کے ذریعے سری لنکا بھیجا گیا۔
جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیل کی جارحیت، خان یونس میں ڈرون حملے میں فوٹو جرنلسٹ شہید، ایک صحافی زخمی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیل کی پرتشدد کارروائیاں، فائرنگ سے 2 فلسطینی نوجوان شہید۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے غزہ کے 10,000 مریضوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ Pakistan's solidarity with the Palestinian people is steadfast, and we stand with them in their legitimate struggle for dignity, justice, and self-determination. پاکستان کا اقوام متحدہ میں فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ جنرل اسمبلی میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا پاکستان کی فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی غیر متزلزل ہے۔ 2 برس کے دوران 70,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے گئے۔ پاکستان جنگ بندی کے لیے امریکہ، قطر، مصر اور ترکی کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ مقبوضہ علاقوں کی آبادیاتی یا قانونی حیثیت تبدیل کرنا غیر قانونی ہے۔ ریاست فلسطین کا 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر قیام ضروری ہے۔ We ended 8 wars, think of that. 8 wars, but we're going to do one more, I think, I hope. Every time I end a war, they say, if President Trump ends that war, he's going to get the Nobel Prize. We end that war. پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ یوکرین اور روس جنگ میں بھی میں بھی رکواؤں گا۔ یہ جنگ بہت پیچیدہ ہے، مسئلہ حل کرنا آسان نہیں۔ میرے خیال میں مجھے ہر جنگ ختم کرانے پر نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ جوہری صلاحیت ختم ہونے کے بعد اب ایران مشرق وسطیٰ کا بدماش نہیں۔ عراق میں بھی ایران کا اثر و رسوخ کم ہوا ہے۔ عراق اب ہمارا دوست ملک ہے، بات چیت کر رہا ہے۔ قائد اعظم ٹرافی کے فائنل میں کراچی بلوز اور سیالکوٹ کے درمیان مقابلہ جاری۔ سیالکوٹ کی ٹیم پہلی اننگز میں 266 رنز بنا کر آؤٹ۔ محسن ریاض 71 اور حمزہ نظر 64 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ محمد عمر اور ثاقب خان نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ کراچی کو پہلی اننگز میں 74 رنز کی برتری، دوسری اننگز میں کراچی بلوز کی بیٹنگ جاری۔ امریکہ میں ایک ہفتے کے دوران موسم سرما کا تیسرا طوفان، یکبستہ ہوائیں، بارش، برفباری سے پینسلوینیا، ایلینوائے، مشیگن اور الاسکا سمیت کئی ریاستیں متاثر۔ نظام زندگی درہم برہم۔ نیو یارک کے کئی مقامات پر 3.5 انچ برف پڑ چکی ہے۔ راک سٹار علی ظفر کی راکنگ پرفارمنس، دبئی اسٹیڈیم میں موجود تماشائی جھومنے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستانی راک سٹار نے ILT20 کی افتتاحی تقریب کو 4 چاند لگائے۔ افتتاحی میچ سے پہلے آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ، دبئی اسٹیڈیم رنگوں روشنیوں میں نہا گیا۔ اور ساحر علی بگا اور افشاں فواد کا نیا گانا مستانی ریلیز۔ فلم سٹار سائمہ نور نے پہلی بار کسی میوزک ویڈیو میں شرکت کی۔ گانا اور سائمہ نور کی پرفارمنس لوگوں کو بھا گئی۔ 3 روز میں ویڈیو نے 16 لاکھ سے زائد ویوز حاصل کر لیے۔